جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویک ہم نے الحمدللہ فعل ماضی مجہول کی گردان کی تھی. فعل ماضی کی گردان جب ہم نے سیکھی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا. اگر آپ آسما تھوڑی سی وہ گردان ریپیٹ کرو کوئی ایک لفظ سے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. آسما طاہر. جی آپ کیا بولا آپ نے؟ ماضی کی گردان ریپیٹ سمپل کرو. ماضی کی گردان جو ماضی معروف کہلاتا ہے اس کی گردان آپ ذرا ریپیٹ کرو تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی تھوڑا سا. اچھا کسی بھی ورڈ کے ساتھ؟ کسی بھی ورڈ کے ساتھ. اچھا سمیع. ٹھیک ہے. سمیع سمیعہ سمیعو. ٹھیک ہے. سمیعت سمیعتا سمعنا. اور سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن. اور پھر لاسٹ میں آتا ہے سمعتو اور سمعنا. بالکل الحمدللہ. اب آپ کو پوری گردان آتی ہے نا. اب یہ پہلے تین ورڈز میں نے لکھے ہیں سا می آ. ٹھیک ہے. سمع سا می آ اور سامی او. اب آپ نے صرف اتنا چینج کرنا ہے کہ جو مجہول ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا لیٹر پیش والا ہوگا. سمی. ٹھیک ہے. اور جو آئین کلمہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ تینوں شیپ لے سکتا ہے می بھی منہ بھی اور ماں بھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ آئین کلمہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے زبر والا بھی اور زیر والا بھی. اور ہم نے کہا تھا کہ 80% ورڈز آئین زبر والے ہوتے ہیں, کوئی 15% آئین جو ہے وہ زیر والے ہوتے ہیں اور 5% قرآن مجید کے اندر پیش والے ہوتے ہیں. اور ہمیں ویسے ہی لکھنا ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہم الفاظ کو پاتے ہیں. ہم اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن میں سا می آ یعنی کہ آئین کلمہ پہ زیر تھی تو ہم اب اس کو سا ما آ یا سا مو آ نہیں لکھ سکتے. اسی طرح اگر قرآن میں قاتلا لکھا ہوا ہے تو اب ہمیں بھی قاتلا ہی لینا ہے. ہم قاتلا یا قاتولا نہیں لے سکتے. تو جیسے ہمیں قرآن میں جو بھی مادہ ملتا ہے ہمیں ویسے ہی تمام الفاظ بنانے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو آئین کلمہ ہے زیر والا ہے. اب مجہول کے دو رولز ہیں. پہلے لیٹر کو پیش دے دیتے ہیں اور آئین کو زیر دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس میں تو آلریڈی زیر ہے نا. اگر ناصرہ صاد پہ زبر ہے تو بھی ہم نے صاد کو زیر دینی ہے تو بن جائے گا نوسیرہ. لفظ زورابا اب را پہ زبر ہے تو ہم پہلے کو پیش اور رے کو زیر دیں گے زوریبا. اسی طرح لفظ کا روما رے کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو کہیں گے کوریما. ایک مثال دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی یہ الفاظ ہیں مجہول کے لیے آپ کو بہت آسان ہے. باقی میں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا آئین کیسا ہے. ہمیں وہ سوچنا پڑتا ہے یا یاد کرنا پڑتا ہے یا قرآن میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے یا ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن مجہول میں پکا پکا قاعدہ ہے. اگر آپ دیکھو گے کہ کوئی ورڈ پیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب آپ کو پکا پتا ہے کہ مجہول ہے. لیکن کنفرمیشن کے لیے آپ اس کی آئین کلمہ کو دیکھو گے. اگر وہ بھی زیر والا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ اب فعل ماضی معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے. اب اسی گردان کو آسما دوبارہ سے کوشش کرو سو می کے ساتھ. آپا مجھے یہ بتائیں مجہول کا مطلب کیا ہے؟ مجہول میں آپ روٹ ورڈ تلاش کرو کیا ہے. جہل. جہل. ٹھیک ہے. میم شروع میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ اضافی میم. والا والے کے لیے. بالکل. تو جہل والا جھول والا. تو جھول آ جانا یعنی کہ بات کیا مطلب ہے؟ میں جھول آ گیا. آپ نے دیکھا پہلا پیش ہے دوسرا زیر ہے اور ماضی میں آخری زبر ہوتا ہے. جھول آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اوپر سے نیچے اور نہیں پھر اوپر. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی کیا ضرورت
محسوس جی हुई میں آپ کو یہ کہ بتانے لگی ہوں کہ ماضی معروف میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل بالفاعل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر فعل ورڈ کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جو غائب کے 6 الفاظ ہیں اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہر فعل ورڈ کے اندر ایک فاعل بیٹھا ہوا ہوگا. ہم نے اس کے بعد کی نشانیوں سے سیکھنا ہے، خود اندازہ لگانا ہے کہ کون سا فاعل اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ پہلے ورڈ کے اندر پہلی جو پروناؤن ہے ہوا، سامیہ کے اندر ہوا ہوتا ہے. ہوا سامیہ، اس ایک مذکر، ہوا کا تو کیا ترجمہ ہے؟ اس ایک مذکر نے سنا، اور فاعل کے ساتھ میں نے کہا تھا نے ضرور لگتا ہے. اب الف ہمیشہ لفظ کے آخر میں تثنیہ میں ہوتا ہے، ہما، کما، تما، اینڈ پہ دیکھا نا ہمیشہ الف ہوتا ہے. تو الف سے مجھے پتا چل گیا تثنیہ ہے. تو سمیع، اب یہاں پہ تثنیہ یعنی کہ ہما چھپا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے ان دو مذکروں نے سنا. اور جو واو الف ہے یہ جمع کی نشانی ہے، تو اس میں ہم چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر فعل کے اندر ایک فاعل موجود ہوتا ہے. لیکن جب ہم مجہول کی بات کرتے ہیں تو اب اس میں فعل کے ساتھ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مفعول چھپا ہوا ہوگا. میں نے شروع میں کہا، ہم نے جملہ فعلیہ کی بات کی تھی کہ جملہ فعلیہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا جس میں فعل بالفاعل ہوتا ہے، یعنی کہ فعل کے ساتھ فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے یا آپ نے جو گردان سنائی، سمع، سمیع، سمعوا، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، ٹھیک ہے. اب ان کے اندر فاعل چھپا ہوا تھا، یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ ورڈ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ فاعل ہیں، ٹھیک ہے. تے کی شکل میں نے کہا تھا ہمیشہ فاعل کی ہوتی ہے، اور کاف کی شکل ہمیشہ مفعول کی ہوتی ہے. اب ان تمام ورڈز کے اندر فاعل چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، فعل بالفاعل، ٹھیک ہے. لیکن دوسری ٹائپ جملے کی ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی، جس میں فعل بالفاعل نہیں ہے، فاعل اس کے اندر مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، بلکہ فعل بالمفعول ہے، یعنی کہ اس کے اندر بجائے فاعل کے مفعول چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو ہم مجہول کہتے ہیں. یعنی کہ اب جو سمیع کے بجائے جب میں لفظ لکھوں گی سمیع، سمیع، تو اب اس سمیع کے اندر فاعل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہڈن ہے وہ مفعول بیٹھا ہوا ہے، سمیع. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہوا سمیع، میں اب کہوں گی ہو سمیع. ہم نے کہا تھا نا مفعول کی شیپ ہو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب اس کے اندر فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول چھپا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ میں یہ نہیں کروں گی کہ اس نے سنا، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کا، کی، کو کا ترجمہ آتا ہے، فاعل کے ساتھ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے؟ کا، کی، کو، یعنی کہ اس طرح سے الفاظ بنتے ہیں. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بجائے فاعل کے ہم کیا کہیں گے؟ کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ سمیع اس کا کو سنا، اس کو سنا، گیا. اس ایک مذکر کو سنا گیا، ٹھیک ہے. اب اس ایک کو سنا گیا میں اب اس ایک جو ہے وہ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مفعول ہے. اس کو سنا، اس کا مطلب ہے اس کو تو بول رہا ہے نا جس کو کوئی سن رہا ہے، اس کے اندر اس کو فاعل تو ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو مفعول ہے. جی مفعول ہے. جی تو کس طرح سے ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی جو اس کو سنا گیا، وہ سنا ٹھیک گیا.
وہ تو پھر اگر وہ کو ہم سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی بول رہا ہے نا جس کو کوئی اور سن رہا ہے. اس میں جو وہ ہے وہ فائل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے. وہ جو ہے وہ سنوایا گیا. اچھا سنوایا بولنا. مطلب وہ اگر آپ کہتے ہو اس کو سنا تو پھر تو اس کو ہی بول رہا ہے نا, تو اس کو تو پھر فائل ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ سننے والا مسنگ ہے وہاں پہ. ہم نے تو کہا کہ ادھر فائل مسنگ ہے اور مفعول موجود ہے. تو مفعول تو سن رہے, سنانے والا تو کوئی اور ہے. بات پوائنٹ سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی. مطلب ہے کہ وہ سنے گا نہیں, وہ سنوایا جائے گا. اچھا. اب پوائنٹ سمجھ آئیے. ہوں. مطلب اگر آپ کہتے ہو نا اس کو سنا, تو اس کو اس کے اندر کون ہے, اندر جو چھپا ہوا ہے وہ تو پھر فائل ہو گیا کہ وہ بول رہا ہے اور جو مسنگ پرسن ہے وہ سن رہا ہے. جبکہ اس کے اندر فائل تو ہے ہی نہیں, اس کے اندر تو مفعول ہے. تو مفعول سن تو نہیں رہا نا, مطلب سنانے والا تو کوئی اور ہے. یہ سنوایا جا رہا ہے. قتیلا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے قتل کیا. نہیں, اس کو کروایا گیا اس طرح ہوگا. اس کو وہ ایک مذکر قتل کیا گیا. کیا گیا. مطلب کرنے والا کوئی اور ہے. اب اس میں قاتل نہیں ہے, اس میں مقتول ہے. اب کوئی مرا پڑا ہے تو میں کیا کہوں گی کہ وہ ایک مذکر قتل کیا گیا. کس نے کیا یہ ہمیں نہیں پتا, مسنگ ہے. اب کوئی فرار ہوتا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ, اب میں کہتی ہوں مفرور کا ترجمہ اگر میں کر دوں کہ وہ بھاگا, تو پھر تو وہ فائل ہو گیا. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ مفرور بھاگنے والا نہیں ہوتا, بھگوائے جانے والا ہوتا ہے. وہ ایک مذکر بھگوایا گیا. اگر تو وہ بھاگا تو پھر تو وہ فائل ہو گیا. فائل تو نہیں ہوتا مفعول. مفعول تو کسی اور نے بھگوایا. وہ بھگوایا گیا, بھاگا نہیں بلکہ بھگوایا گیا. کچھ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ نصیرہ کا کیا ہوگا؟ وہ مدد کیا گیا. بالکل, وہ مدد کیا گیا یا اس ایک مذکر کی مدد کی گئی. اس ایک مذکر کی مدد کی گئی. اب اس کی مدد کرنے کی. والا کون ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ جو مذکر ہے اس کی مدد کی گئی. باقی بچوں مدد کو بھی کیا گیا یا مدد کی گئی؟ آپ جس طرح سے بھی لکھ لو, مطلب ہے کہ ایک ہی بات ہے. آپ نے صرف فائل کا ترجمہ نہیں کرنا. جملے کی فارمیشن تو آپ کچھ بھی بنا لو, کی گئی کیا گیا ایک ہی بات ہے. یعنی کہ اس کی مدد کی گئی یا وہ ایک مذکر مدد کیا گیا, دونوں طرح سے جملہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور وہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو جملے کی شیپ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی. باقی بچے بھی بول رہے ہیں بیٹا, جو باقی بچے ہیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے؟ کوئی ہے جس کو نہیں ہوا؟ یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک. تو اب پوری کی پوری گردان اسی طرح سے بنے گی. سومی آ, وہ ایک مذکر سنوایا گیا. سنا گیا کہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے, وہ بول رہا ہے اور اس کو کوئی اور سن رہا ہے. جبکہ ہم نے کہنا ہے کہ وہ مفعول ہے, تو وہ بول تو نہیں سکتا نا, اس کو سنوایا جا رہا ہے. وہ دو مذکر سنوائے گئے, وہ سب مذکر سنوائے گئے. اگر ہم لفظ لے لیتے ہیں نصیرہ, اس ایک مذکر کی مدد کی گئی یا وہ ایک مذکر مدد کیا گیا. نصیرہ, ان دو مذکروں کی مدد کی گئی. اب میں ان اور وہ دونوں کے ساتھ بول رہی ہوں, یا وہ دو مذکر مدد کیے گئے. نصیرو, وہ سب مذکر مدد کیے گئے یا ان سب مذکروں کی مدد کی گئی.
नुसिरता, तू एक मुज़क्कर की मदद की गई। नुसिरतुमा, तुम दो मुज़क्करों की मदद की गई। नुसिरतुम, तुम सब मुज़क्करों की मदद की गई। क्लियर हो रही है बात? नुसिर जी ना, नून अलिफ ना, हम दो या हम सब मुज़क्करों की या मुअन्नसों की मदद की गई। ठीक है। और नुसिर तू, मुझ एक मुज़क्कर की मदद की गई। सबको क्लियर हो रहा है? मुअन्नस हाँ मुअज़्ज़र के लिए ये दफा रिपीट कर दीजिए। नुसिरती, नुसिरती, नुसिर, नुसिरतुमा। नुसिरती, तू एक मुअन्नस मदद की गई। नुसिर तुमा, तुम दो मुअन्नसें मदद की गई। नुसिर तुन्ना, तुम सब मुअन्नसें मदद की गई। यानी कि मदद करने वाला मिसिंग है, अब मेरे पास सिर्फ मदद होने वाला है। एक और बात जो मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास टोटल 15 वर्ड्स होते हैं और हर फेल के अंदर अगर वो मारूफ है यानी कि जबर से शुरू हो रहा है तो उसके अंदर फाइल हिडन होता है। अगर वो मजहूल है यानी कि पेश और जेर के साथ शुरू हो रहा है तो वो उसके अंदर फाइल मिसिंग है बल्कि मफऊल मौजूद है। इन दोनों सूरतों के अंदर हमारे हर वर्ड के अंदर फेल के साथ फाइल या फेल के साथ मफूल की मौजूदगी लाजमी है। हमने जरूर उसके अंदर तलाश करना है कि कौन सा प्रोनाउन छुप के बैठा हुआ है। लेकिन दो शेप्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर से पॉसिबिलिटी है, हमेशा नहीं बल्कि मुमकिन है, इम्कान है कि फाइल या मफऊल जाहिर हो जाए यानी कि निकल के बाहर आ जाए। वो कौन सी दो शेप्स हैं जिनमें से निकल सकता है? बाकी किसी में से नहीं निकल सकता। बाकी हर वर्ड में आपने लाजमी उसको हम बोलते ही फेल बिल फाइल या फेल बिल मफूल है, यानी कि उसके अंदर फाइल मौजूद है मारूफ के अंदर जबर से शुरू होने वाले के अंदर, और मफूल मौजूद है पेश से शुरू होने वाले के अंदर। लाजमन हमने उसको फेल बिल फाइल या फेल बिल मफूल कहना है। लेकिन दो शेप्स ऐसी हैं कि जिनमें से पॉसिबल होता है कि फाइल निकल के बाहर आया हुआ हो। वो कौन सी दो शेप्स हैं? हाथ खड़ा करना है। क्या मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था अभी? नहीं बताया था ये। नहीं बताया। तो पहली मुज़क्कर की शेप सु मी, सुमिया या सामिया। ठीक है, यानी कि मारूफ या मजहूल। और पहली मुअन्नस की शेप सु मी अत या सामिअत। दोनों गायब की जो पहली पहली शक्ल है मुज़क्कर और मुअन्नस की, ये वो दो शेप्स हैं कि जिसके अंदर पॉसिबल होता है कि इसका जो फाइल है या मफऊल है वो वर्ड में से निकल के बाहर जाहिर हो जाए। तो जब भी ये दो शेप्स आपको दिखेंगी तो आपने फौरन जुमले के अंदर इसके फौरी बाद कोई ऐसा इसम तलाश करना है जो पेश वाला हो। ठीक है, फिर मैं रिपीट करूंगी कि ये दो शेप्स ऐसी हैं जो कि वाहिद मुज़क्कर गायब की और वाहिद मुअन्नस गायबा की, कि जिसमें से पॉसिबल है कि जो फाइल या मफऊल बाहर निकल के जाहिर हो जाए।
تو ان دو ورڈز جب بھی کبھی جملے میں آئیں گے تو ہم پہلے باہر تلاش کریں گے کہ کہیں ظاہر تو نہیں ہو چکا. اگر ظاہر ہو چکا ہے تو اب یہ سمپل فیل لفظ ہے. اب اس کو ہم فیل بالفاعل نہیں کہیں گے کیونکہ فائل تو نکل کے باہر آ گیا. جبکہ باقی جو ہمارے 15 میں سے 12 الفاظ ہیں، مثلا اگر ہے وہ سمیع، سمیعو، سمیعتا، سمعنا، ٹھیک ہے، اور حاضر کی ساری شکلیں اور متکلم کی ساری شکلیں، ان میں سے نکل ہی نہیں سکتا. اس کو تالا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ یہ لاک ہے. اس میں سے لازمی فاعل اس کے اندر ہے اور مجہول میں مفعول اس کے اندر موجود ہے. تو ہم ان ساری شیپس کو فعل بالفاعل یا فعل بالمفعول کہتے ہیں. یعنی کہ جب ہم گرامیٹک انالیسس کریں گے قرآن مجید کی تو اب ہم سمپل اس کو فعل نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر وہ زبر سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر فاعل چھپ کے بیٹھا ہے. اگر وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر مفعول چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اس کو فعل بالفاعل یا فعل بالمفعول کہیں گے. اور بالکل اس کو پکا پکا لاک لگا ہوا ہے، اس میں سے ورڈ نکل کے باہر نہیں آ سکتا. تو ظاہر کس میں سے ہو سکتا ہے شکیلا؟ کن دو شیپس کے اندر ظاہر ہوگا؟ ہاں، یا تو وہ پیش سے شروع ہوگا اور یا پھر زبر سے شروع ہو، تو ان کے اندر فاعل یا مفعول چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، جی باہر آ جاتا ہے. وہ تو نہیں بیٹا، وہ تو ساری پیش سے شروع ہو رہی ہے، مجہول کی پوری گردان پیش سے شروع ہو رہی ہے اور زبر سے بھی شروع ہو رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا صرف 2 ورڈز میں سے نکل سکتا ہے، وہ 2 ورڈز پوچھ رہی ہوں. واحد مذکر غائب کا ٹھیک ہے، سمیع اور یا سمیع، اور واحد مؤنث غائب میں سے نکل سکتا ہے سمیعت یا سمیعت. بالکل باقی جو ہوتا ہے وہ ان پہ لاک لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی سائرہ حیدر آپ بھی ریپیٹ کرو کیا ہم نے کہا. جی آپ نے بتایا ہے کہ واحد 2 شیپس ایسی ہیں جس میں کہ جو فعل اور فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور وہ ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ. جیسے کہ سامعہ اور سامعہ کے ساتھ آ جاتا ہے سامیت، اور سمیہ کے ساتھ سمیت. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے کہا فعل یا فاعل باہر آ سکتا ہے، فعل نہیں، فعل تو سوری ایکشن فعل، کہتے ہیں، مفعول اور فاعل، سوری بالکل نکل کے مفعول اور ظاہر ہو فاعل. سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اب ہم کچھ قرآن کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے انہوں نے کیا کہا ہے. یعنی کہ قرآن کی کچھ ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے. بعد میں آپ لوگ قرآن کھول کے دیکھ لینا اس کو، ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کے اندر یہ لفظ ملتا ہے آپ کو آیت 216 میں. کو خطیبت علیکم القتال. خطیبت سوری خطیبت نہیں، کتیبہ ہے. خطیبہ علیکم القتال. جی عائشہ نگی آپ اس کو بتاؤ گے یہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کتب علیکم القتال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میم کتبہ تو فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب. صرف کتبہ ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا؟
सॉरी क्या मतलब? सिर्फ कुतिबा का तर्जुमा करो, अगर आगे जुमले को हम छोड़ दें, सिर्फ जी। कुतिबा लिखा हो तो क्या मतलब होगा? जी जी। लिख दिया गया। लिख दिया उस गया। एक उस एक मुज़क्कर, मुज़क्कर ठीक है, के उस लिए एक लिख दिया मुज़क्कर को गया। लिख दिया गया, यानी कि जी, लिखने को वाला लिख कोई दिया गया। और है, वो मुज़क्कर लिखा गया, ठीक है, जी लिख दिया गया, बिल्कुल ठीक हो गया, लिख दिया गया। अब आपने ये देखा कि ये क्योंकि वाहिद मुज़क्कर की पहली शक्ल है, तो हमने कहा कि जी इसमें पॉसिबिलिटी है कि निकल के इसका फाइल या मफऊल बाहर आ चुका हो, ठीक है, और बाकियों में से निकल नहीं सकता। सिर्फ वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नसा गायबा में से फाइल या मफूल निकल के बाहर आ सकता है। अब क्योंकि ये पहली शेप है और वो उसी एक जुमले के अंदर आपको कोई पेश वाला इसम दिखना है, पेश की शेप का इसम। अब आप इस जुमले के अंदर फौरन तलाश करोगे कि क्या कोई पेश वाला इसम मौजूद है, यानी कि रफा हालत का इसम। जुमले को देखो और फिर चेक करो। मैम अलैकुम, कुम जो है जमीर वो हो सकती है? जमीर जब जाहिर होती है तो वो जमीर की शक्ल में तो जाहिर नहीं हो सकती, जमीर तो पहले ही मौजूद है। जाहिर होता ही तब है जब आपको पता है कि कौन करने वाला है, तो वो नाम के साथ जाहिर होता है। जमीर निकल के बाहर नहीं आ सकती। जाहिर होने का मतलब ही है कि एक मैं कह रही हूँ कि उसने मारा और एक मैं कह रही हूँ महमूद ने मारा, एक मैं कह रही हूँ वो मारा गया और एक मैं कह रही हूँ अमजद मारा गया, तो जाहिर होना होता है ना। हुआ, जी हुआ जो है आगे, हुआ किधर लिखा हुआ है इसमें? आगे वह हुआ। इस जुमले में तो है ही नहीं हम हुआ। मैंने कुतिबा में बेटा मैंने आपको मैंने कहा कि कुतुब जुमले के अंदर आपने तलाश करना है। जो ये पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, कुतिबा अलैकुमुल कितालु, इस पूरे जुमले के अंदर आपने अच्छा कोई ऐसा इसम ढूंढना है जो रफा की हालत में हो। जमीर तो मैंने कहा ही नहीं है, जमीर तो निकल ही नहीं सकती। अच्छा ठीक। और हमें ये पता है कि ये पहली कर रही शेप, हूँ। जी इसम तलाश करो ना इसके अंदर। कितालू, अल कितालू है बेटा, कितालू तो है ही नहीं, अल अल कितालू है। कितालू, सॉरी जी, अल कितालू। तो अल इसम नहीं है? अल से जी जो शुरू है होता है वो इसम होता है कि नहीं? और इसकी एंडिंग किसके जी, ऊपर मैं हो रही है? कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि आप, हाँ जी वो एंड हो रहा है उस पे, तो मैं समझ रही थी क्या शुरू होना है उससे। नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको कह रही हूँ कि जुमले के अंदर कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, सही, ठीक ठीक लेकिन ठीक उसी जी, अब जुमले समझ में आ गई है मौजूद होना जी। है, अगले जुमले में नहीं जा सकता। अगर इसके बाद ठीक है वाओ आ ठीक है जाएगा तो उसका मतलब है वाओ के बाद या सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर, या कोई भी ज्वाइनिंग जी। वर्ड आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जुमला शुरू हो जाता है। उसी जुमले के अंदर आपने ठीक तलाश करना है। जी, अल कितालू। तो अल की तालु का मतलब है कि अल जो है इसम है और पेश इसम वाला है इसम है, तो वो जाहिर हो जी। गया, ठीक है ना। तो इसका ठीक, मतलब क्या हुआ कि ये अब जो इसके अंदर अब आपने पहले तो ये बताना है कुतिबा फेल बिल फाइल है कि फेल बिल मफूल है। फेल बिल मफूल है। मफूल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें से जो जाहिर हुआ है वो फाइल जाहिर हुआ है कि मफूल जाहिर हुआ है? मफूल। मफूल निकल के बाहर आया है। अब हमने एक और जी चीज पढ़ी थी जो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। हमने कहा था कि एक जुमले में मैंने अभी पहले बताया कि पहला टाइप ऑफ जुमला फेलिया होता है फेल बिल फाइल, ठीक है, जो जबर से शुरू होता है। सामिया, सा मी, यानी कि सीन जबर वाला है। सामी आ, सामी ऊ, यानी कि जब जबर से शुरू हो रहा है तो उसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। दूसरी टाइप ऑफ जुमला फेलिया है जिसमें फेल और मफूल होता है, और उसकी पहचान किया है कि वो पेश से शुरू होता है और सेकंड वर्ड जेर वाला होता है। और एक तीसरा जुमला फेलिया होता है जिसमें फेल, फाइल और मफूल तीनों चीजें मौजूद होती हैं।
فعل کے بعد فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. اب اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے اگر وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا، یعنی کہ لکھا جائے گا محمودن یا مسلمن یا کافرون. آپ کو پتا ہے واو نون پیش کے پاس ہوتا ہے، واو نون پیش کے پاس ہے نا، اور الف نون بھی پیش کے ساتھ ہے. ناصرانی یعنی کہ یہ ساری پیش والی شکلیں ہیں. تو فاعل جب بھی ظاہر ہوگا، جملہ فعلیہ جس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، تو وہ پیش کی شیپ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مفعول جو ہوتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ زبر کی حالت میں ہوگا، یعنی کہ جو مفعول ظاہر ہو رہا ہے وہ احمدن ہوگا. سسٹر وہ یہ مفعول پیش میں نہیں ہوگا پہلا مفعول؟ آپ زبر میں کہہ رہے ہیں. تو بیٹا مفعول زبر والا ہوتا ہے نا، اچھا فاعل پیش والا ہوتا ہے. اینڈ کی بات کر رہی ہوں میں، سٹارٹ کی بات نہیں اچھا. کر رہی. یہ جو ظاہر ہو گیا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ نام سے جو ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ زبر والا ہوتا ہے. احمدن کافرین، یا نون آپ کو پتہ ہے زبر کے پاس ہے. حاسدینی اور ناصرن، یعنی کہ جب بھی فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب ایک ساتھ دونوں ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے. مثلاً قاتل، قاتل قتل کیا. اب میں نے کہا تھا کہ اگر جو لفظ آپ کے پاس ماضی کا آ گیا، چاہے وہ زبر سے شروع ہوتا ہے یا زیر پیش سے شروع ہوتا ہے، اب آپ نے فوراً تلاش کرنا ہے کہ اس کے بعد کوئی فاعل ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ زبر والا ہے تو اس میں سے فاعل نکل کے آ سکتا ہے نا، تو فاعل ہمیشہ پیش والا آپ کو کہا اسم ہوگا. تو اگر اس کے بعد لکھا ہوا ہے مسلمن، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ صرف فعل ہے، فعل بالفاعل نہیں ہے. تو جو اس کا فاعل ہے وہ پیش کی شکل میں باہر ظاہر ہو گیا ہے. یعنی کہ اب آپ یہ نہیں کہو گے اس نے قتل کیا، بلکہ آپ کیا کہو گے ایک مسلمان نے قتل کیا. ٹھیک ہے. اور آگے آیا ہوئے کافرینا، تو یا نون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول کے پاس ہوتا ہے، اور فاعل کے پاس زبر اور زیر آنی اور اونا ہوتا ہے. یہ ہم اسم کے وقت پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو اب یا نون زبر کے پاس ہے، تو اب زبر والا ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. تو اب میں کیا ترجمہ کروں گی؟ ایک مسلمان نے سب کافروں کو قتل کیا. قتل کا ترجمہ ماضی میں قتل کیا. اب میں فوراً اس کے باہر دیکھوں گی کہ اسم ظاہر ہوا ہے کوئی پیش والا، تو مجھے مسلمن نظر آ گیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ فاعل نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس نے قتل کیا، بلکہ میں کیا کہوں گی ایک مسلمان نے قتل کیا. اور کس کو قتل کیا آگے وہ بھی ظاہر ہوا ہے، کیونکہ یا نون والی ہمارے پاس ایک اور اسم ہے. سب کافروں کو قتل کیا. اب مسلمان کیونکہ فاعل ہے اس کے ساتھ نے لگے گا، اور مفعول کے ساتھ کا کی کے لگے گا. ایک مسلمان نے سب کافروں کو قتل کیا، یعنی کہ اس میں فاعل بھی ظاہر ہو گیا اور مفعول بھی ظاہر ہو گیا. یہ تیسری قسم ہے جملہ فعلیہ کی. ایک میں صرف فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے جو زبر سے شروع ہوتا ہے،
دوسرا جو پیش سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر صرف مفعول چھپا ہوا ہوتا ہے, ان دونوں میں ورڈ چھپے ہوئے ہیں, اور پھر کسی میں ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو زبر والا ہے اس میں اب فاعل بھی ظاہر ہے اور مفعول بھی ظاہر ہو گیا. اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ اسم کی حرکات سے پتا چلا کہ پیش والا ہمیشہ فاعل ہوتا ہے اور زبر والا ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. اب میں ایک اور جملہ لکھتی ہوں, قاتل قاتل. مجھے کچھ پوچھنا ہے. جی ضرور. یہ کارفین لکھا ہوا ہے, اس کو بھی ٹھیک کر لیں. یہ کارفین جو ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ یہ کافرین ہے نا, یہ کارفین لکھا گیا ہے یہاں پہ. ایک منٹ مجھے, میں یہ پوچھنے اچھا لگی تھی کہ وہ کارفین جو لکھا ہے. سورۃ البقرہ میں کتیبہ جو پیش سے شروع ہو رہا ہے اس کا مفعول زبر والا کیوں نہیں ہے؟ جی میں ابھی وہاں آنے لگی ہوں, اس لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی تو ہم زبر والا پڑھ رہے ہیں نا, پھر میں پیش والے پہ آؤں گی. ٹھیک ہے, یہ جو زبر والا زبر سے لفظ شروع ہوتا ہے نا, میں اس کی بات ابھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اب یہ فعل ہے, فعل کے بعد جب بھی فاعل ہوگا تو وہ پیش والا ہوگا اور مفعول زبر والا ہوگا. اب میں نے لفظ لکھا ہے قاتل مسلمن. جی آسما اس کا آپ ترجمہ کرو, کیا ہوگا قاتل مسلمن؟ مسلمن, یہ دو مسلمان کے لیے آئے گا نا؟ نہیں بیٹا, تنوین تو نہیں سوری, ہمیشہ ایک ایک مسلمان پہ ہی ہے. آتی ہے. اوکے 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 جی. دو زبر کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ہمیشہ ایک الف آتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ رائٹنگ سٹائل ہے. ٹھیک ہے, قتل مسلمن تو ایک مسلمان کو قتل کیا گیا. بالکل, تو اب نہیں اس کا سوری, مطلب ہے قاتلہ جو ہے وہ اس کے اندر فاعل موجود ہے نا, جی تو پھر ہم نے اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے نا. اب اس میں سے نکلا تو نہیں ہوا فاعل. قاتلہ ورڈ جو ہے وہ فعل بالفاعل ہے. آپ نے پہلے سمپل قاتلہ کو دیکھنا ہے, پھر آپ مسلمن پہ جاؤ گے کہ وہ فعل اچھا. بالفاعل ہے کہ خالی فعل ہے. آپ آگے اگلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے جب تک قاتلہ کو کلیئر نہیں کر لیتے. جب بھی آپ کو پہلی شکل نظر آئے گی مذکر یا مؤنث کی, تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا فاعل اندر موجود ہے کہ باہر آ چکا. اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ اگلے لفظ پہ جاؤ گے. اب قاتلہ آپ کے پاس پہلی شیپ آ گئی, تو آپ پہلے دیکھو گے کہ اس کے باہر کوئی پیش والا اسم موجود ہے. نہیں ہے. نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر موجود ہے اس کا فاعل, تو آپ فاعل کا ترجمہ بھی تو کرو گے نا. اب یہ اچھا, ہوا قاتلہ ہے, اب یہ صرف قاتلہ نہیں ہے, ہوا قاتلہ, تو ہوا کا بھی ترجمہ کرنا ہے. وہ ایک مذکر, وہ یا اس دونوں کے ساتھ جملہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس ایک مذکر نے قتل کیا, یہ پہلے آپ کا جملہ آئے گا, اس کے بعد آپ مفعول پہ جاؤ گے. اچھا, تب بچے ایک اس بات کو مذکر یاد نے رکھو کہ جب بھی پہلی شیپ ہوگی تو آپ اس کا سٹیپ نمبر 1 یہ لکھ لو کہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ اس کا فاعل نکلا ہوا ہے باہر کے نہیں. اس کے بعد آپ اگر تو نکلا ہوا مل جاتا ہے, ان کے پیش والا اسم مل جاتا ہے, تو آپ پھر اس کو صرف فعل کے طور پہ ترجمہ کرو گے, قتل کیا. ٹھیک ہے, اور اگر باہر نہیں ملتا آپ کو, تو پھر آپ نے ہوا کیا بھی ترجمہ کرنا ہے کہ اس ایک مذکر نے قتل کیا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے مفعول پہ جاؤ گے. یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا. اور اگر پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک زبر والا اسم بھی موجود ہے, اور ہم نے پڑھا کہ زبر والا اسم ہمیشہ مفعول کا ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے اس ایک ہوا قاتلہ, اس ایک مذکر نے قتل کیا, کس کو؟ ایک مسلمان کو. ایک مسلمان کو. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب پیچھے جو تھا قاتلہ, اب میں نے اس میں جب دیکھا تو باہر مجھے پیش والا اسم مل گیا مسلمون, تو اب میں قاتلہ کے اندر ہوا کا ترجمہ نہیں کروں گی, وہ سمپل ہوگا, وہ خالی قاتلہ ہے, یعنی کہ خالی فعل ہے کہ قتل کیا.
کیونکہ فائل تو باہر نکل آیا. اس ایک مسلمان نے, فائل کے ساتھ نے لگتا ہے, قتل کیا اس ایک مسلمان نے, اور آگے ایک مجھے یانون, یعنی کہ یانون زبر کے پاس ہوتا ہے, زبر مفعول ہوتا ہے, تو مفعول بھی مل گیا. کس کو کیا؟ سب کافروں کو کیا. لیکن جو اگلا جملہ تھا قاتلہ کے بعد مجھے کوئی پیش والا اسم نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ضمیر کی شکل میں ہوا موجود ہے. اور پھر مجھے زبر والا اسم ملا تو مجھے پتا چل گیا کہ مفعول ہے یہ. اس ایک مذکر نے قتل کیا ایک مسلمان کو. پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے اب سب بچوں کو؟ منیبہ, ماوش, نفیسہ, سب بچے بتائیں سب کو کلیئر ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں باری باری سب سے پوچھتی ہوں. اب بات کرتے ہیں ہم پیش والے اسم کی, فعل کی. ٹھیک ہے, اب یہی لفظ اگر لکھا ہوا ہے قوتیبہ, 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 اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر پہلی شکل ہے تو اب اس میں کیونکہ فائل ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فائل نکل کے تو نہیں آ سکتا نا اس میں سے. تو اب اس میں سے جب بھی کوئی نکلے گا تو وہ تو پکی بات ہے کہ صرف مفعول نکل سکتا ہے, اس کے اندر تو فائل موجود ہی نہیں ہے. تو اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ مفعول نکلے گا. تو اب یہاں پہ کیونکہ کوئی ہمیں دو چیزوں میں کمپیریزن نہیں کرنا, یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ جو نکلنا ہے اس نے صرف مفعول نہیں نکلنا ہے. ٹھیک ہے, فائل نہیں ہے اس کے اندر موجود, یہ ہے ہی مجہول. مجہول میں ہوتا ہی صرف فائل مسنگ ہوتا ہے اور صرف مفعول ہوتا ہے. تو اس میں سے جب مفعول نکلتا ہے تو وہ پیش والا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ کتبہ علیکم کیا القتالو. آپ نے کہا القتالو کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سے تو فائل نکل ہی نہیں سکتا, اس میں تو 100% مفعول ہی موجود ہے. تو یہاں ہمیں ڈفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کتیمہ میں سے تو فائل نکل ہی نہیں سکتا, اس میں سے جب بھی نکلے گا مفعول نکلے گا. تو اس کو میں سمپل پیش کی شیپ میں لے آتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتیمہ میں سے نکلنا ہی مفعول نے ہے, فائل تو نکل ہی نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھو گے یہ ورڈ آپ کو اکثر سننے میں ملے گا استاذہ کی ایکسپلینیشنز کے اندر بھی, تو آپ لوگ شاید کنفیوز ہو جاؤ. اس کو ہم اب مفعول نہیں کہیں گے, اس کو کہا جاتا ہے نائب الفاعل. یہ آپ کے لیے شاید مشکل ورڈ ہو لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گا. نائب الفاعل, نائب یعنی کہ فاعل خود نہیں ہے, اس کا اسسٹنٹ ہے. قائم مقام جس کے کہہ سکتے ہیں, قائم مقام بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. القتالو کو کہیں گے. جی, القتالو کو ہم کیوں نائب الفاعل کہیں گے؟ کیونکہ فاعل جیسا ہے. ویسے تو ہم نے پڑھا نا کہ فاعل پیش والا ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہے تو مفعول لیکن پیش کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. تو اب ہم اس کو مفعول کہنے کے بجائے جب زبر کی صورت میں آپ کو مفعول ملتا ہے تو ہم اس کو مفعول کہتے ہیں, اور جب وہ فاعل جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ پیش والی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اب ہم اس کو مفعول کہنے کے بجائے نائب الفاعل کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی کہ فاعل جیسا ہے. فاعل ہے نہیں, ہے تو مفعول لیکن فاعل جیسا ہے. کیونکہ مجہول کی شیپ میں آپ کو یہ کنفرم پتا ہے کہ اس میں سے جب بھی نکلے گا مفعول ہی نکلے گا, لیکن شیپ اس نے فاعل والی لے لی ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. میم ایک بات پوچھنی تھی. جی بیٹا. یہ جو ہے لیکن کتبہ میں بھی تو آخر میں تو لیکن زبر ہی آ رہا ہے نا, جیسے مفعول بھی میں زبر آتا ہے آخر میں, تو اس میں زبر ہی آ رہا ہے کتبہ. بیٹا زبر کا تو ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا مجہول کی دو نشانیاں ہیں کہ وہ لفظ پیش سے شروع ہوگا اور عین زیر والا ہوگا. دو چیزیں آپ کو بس لکھوائی ہیں کہ سٹارٹنگ اس کی پیش سے ہوگی اور عین کلمہ زیر والا ہوگا.
یہ مجہول کی نشانی ہے جی بس مفعول دو کی، نشانی ہے، اس کے علاوہ کوئی نشانی نہیں ہے، باقی تو وہ لیکن یہ مجہول میں آتا ہے نا، یہ مجہول میں آتا ہے. جی نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ مجہول کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی کہ نکلتا تو مفعول ہی ہے کیونکہ مجہول کے اندر ہوتا ہی مفعول ہے، لیکن اس کو اس کی شکل پیش والی بنا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ ہے مفعول لیکن شیپ اس نے فاعل والی اٹھائی ہوئی ہے، یعنی کہ پیش اینڈنگ ہے، تو اس لیے اس کو بجائے مفعول کے نائب الفاعل، جب وہ زبر کی شکل میں آئے گا مفعول تو اس کو مفعول بولیں گے، اور جب اس کی شیپ فائل جیسی ہو جائے گی یعنی کہ پیش اینڈنگ ہوگی تو اب ہم اس کو نائب الفاعل کہیں گے. پوائنٹ کلیئر ہوا پھر یہ سب کو؟ میم جی یہ پھر کوتیلا سے نہیں نکلے گا؟ کوتیلا الکتالو ہے نا آپ نے لکھا، یہاں سے مجھے کنفیوژن ہے تھوڑی بیٹا سی. لفظ تو ہمارے پاس کتیبہ ہے نا، آپ اوپر جو جملہ پڑھو، کتیبہ جی لکھ دیا گیا، یہ تو فعل ہے نا، فعل میں سے جی مفعول نے جی باہر آنا ہے، الکتالو تو مفعول ہے، کیا لکھ دیا ٹھیک. گیا؟ قتال کہتے ہیں جنگ کو، جہاد کو، جنگ ٹھیک کرنا لکھ دیا گیا تم سب پر، یعنی کہ تم سب پہ جہاد فرض کر دیا گیا، جس کو اب ہم سلیبس میں سے نکال رہے ہیں اور جہاد کو اپنی زندگیوں میں سے ختم کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا کہ تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو مجہول کا ورڈ تو کتیبہ ہے نا، اس میں سے میں نے کہا تھا کہ یا نکل آتا ہے باہر یا نہیں نکلتا، تو یہ جو مفعول ہے اس میں سے نکل کے باہر آ گیا ہوا ہے الکتالو کی شکل میں. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور بات سمجھ آ جائے ہمیں. ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے اندر، یہ بھی البقرہ 178 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، پھر وہی لفظ آ گیا، کتب علیکم القصاص، اب کیا فرض کیا گیا ہے؟ کتب، جی اب منیبہ آپ بتاؤ گے، کتب جی علیکم القصاص، اس میں کتبہ مجہول ہے نا، ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آئین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا، جی اور جی مجہول میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل بالفاعل. جی مس نائب الفاعل. نہیں، فعل بال میں آپ سے کنفرم کر رہی تھی، فعل بالفاعل کہتے ہیں، اس کو فعل بالمفعول کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فعل فاعل نہیں ہے، مفعول موجود ہے. ٹھیک ہے، مفعول ہے نا تو فعل بالمفعول کہیں گے. اب ہم نے فعل بالمفعول کہنے سے پہلے اس جملے کو چیک کرنا ہے کہ اس کا مفعول فعل کے اندر ہے کہ نکلا باہر نکل آیا ہوا ہے، تو وہ پہلے چیک کریں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ صرف فعل ہے کہ فعل بالمفعول ہے. تو اب اس جملے کے اندر پیش والا اسم تلاش کرو گے. القصاص ال سے شروع ہوا، اس کا مطلب اسم ہے، اور اینڈ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ پیش کے اوپر. پیش کے اوپر ہو رہا ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ اب کتیبہ میں سے مفعول نکل کے باہر آ چکا ہوا ہے، جی جی اور اس کو اب ہم کیا نام دیں گے؟ کیونکہ ویسے ہم نے پڑھا مفعول ہمیشہ زبر پہ اینڈ کرتا ہے، یہاں پیش پہ کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل بال مفعول. اب یہ کتیبہ فعل بالمفعول تو نہیں ہے، اب یہ صرف فعل ہے، اور القصاص جو ہے یہ نائب الفاعل کہلائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب پہ کیا فرض کیا گیا، کیا لکھ دیا گیا؟ قصاص. قصاص فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب قصاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قصاص یعنی جو کوئی کسی کو ناحق مارے تو اس کے بدلے میں جو پنشمنٹس ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جی فرض جی کر دیا گیا. پھر ایک اور بھی آیا سورۃ البقرہ 183 میں، نازنی آپ بتاؤ گے
البقرہ 183 جی، اس میں کیا فرض کیا جا رہا ہے؟ 183 کون سا ورڈ بتا رہے ہیں آپ؟ آپ خود تلاش کرو نا، مجہول ہم پڑھ رہے ہیں. 183 میں دیکھو. کتب علیکم الصیام. بالکل، کتب علیکم الصیام. اب اور کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ سیام مطلب الصیام روزے. بالکل، روزے بھی فرض کر دیے گئے ہیں. جی تو اب ہم نے کتبہ جب دیکھا تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب کتبہ فعل بالفاعل ہے، سوری فعل بالمفعول ہے یا مفعول اس کا باہر ظاہر ہو چکا. تو ہم پہلے جملے میں تلاش کریں گے کوئی پیش والا اسم موجود ہے. اگر موجود ہے تو ہم کتبہ کو صرف فعل کہیں گے اور الصیام کو کیا کہیں گے، کیا نام دیں گے نازنی؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے آگے ہمیں کوئی اسم نہ ملتا تو پھر ہم کتبہ کو کیا کہتے؟ مجہول. مجہول تو وہ اینی ویز ہے نا. مجہول تو کہتے ہیں جو پیش سے شروع ہو. پھر ہم اس کو فعل بالفاعل کہیں، فعل بالمفعول کہیں گے، یعنی کہ اس کے اندر مفعول موجود ہے. فعل بالمفعول. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں باہر مل جاتا ہے کوئی پیش والا اسم، پھر ہم صرف فعل کہیں گے اور اس اسم کو ہم مفعول کہیں گے، یعنی کہ نائب الفاعل. ہوتا مفعول ہی ہے لیکن نام ہم نے بدل دیا کیونکہ اب یہ بجائے زبر والے یہ پیش کی صورت میں آتا ہے. مجہول کے بعد جب آتا ہے تو وہ پیش کی صورت میں آتا ہے. اگر نارمل فعل ماضی کے بعد آتا ہے تو وہ زبر کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فاعل کے بعد مفعول آئے تو وہ زبر والا ہوتا ہے، لیکن اگر مجہول میں جب آتا ہے مفعول تو وہ پیش والا ہوتا ہے. یہ فرق یاد رہے گا آپ لوگوں کو. ماوش میں نے کیا کہا؟ نادیہ آپا میں نے بھی ایک پوچھنا ہے سوال. یہ 179 میں جو سٹارٹ میں ہے کتبہ علیکم، یہ کیا ہوگا نادیہ آپا؟ اس کو کیا کہیں گے یا یہ کیا بنے گا؟ روزے فرض کیے گئے. جی، کتبہ علیکم کے بعد کتبہ تو ہمارا فعل ہے نا، اگر اس میں سے نکل آیا ہوا ہے باہر تو پھر وہ خالی فعل رہ جائے گا نا. اور الا اور کم، ہم نے کہا تھا الا کیا ہے آپ کو یاد ہے حوش؟ ہم نے الا کس حروف جر ہے. حروف جر ہے، اور حروف جر کے فوراً بعد ایک اسم ہوتا ہے جو جس کو مجرور اسم کہتے ہیں. حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے کیا بنا دیتا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اب آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بات بھی آپ سب نوٹ کر لو کہ کسی بھی جملہ اسمیہ میں یا جملہ فعلیہ میں جب بھی مرکب جاری آئے گا، جو کہ بہت زیادہ آئے گا، تقریباً ڈھیر سارے آئیں گے، کئی دفعہ 3 مرکب جاری آ جائیں گے، تو یہ ہمیشہ متعلق کہلاتا ہے. اس کو بھی نوٹ کر لو. جملہ فعلیہ میں یا جملہ اسمیہ میں مرکب جاری جب بھی آتا ہے یہ متعلق کہلاتا ہے. متعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق، یعنی کہ کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اگر وہ جملہ اسمیہ میں آئے گا تو ہم کہیں گے متعلق اسم، اور اگر جملہ فعلیہ میں آئے گا تو ہم کہیں گے متعلق فعل، یعنی کہ اس فعل کے بارے میں یہ کوئی ایڈیشنل نیوز دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایڈیشنل خبر دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایڈیشنل بات بتا رہا ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھ آئی؟ یعنی کہ پہلا جو فعل ہے وہ یا تو اکیلا فعل ہے، یا وہ فعل بالفاعل ہے، یا وہ فعل بالمفعول ہے. ٹھیک ہے. اور آگے یا تو فاعل نکل کے باہر آیا ہوا ہے، یا فاعل اور مفعول دونوں آئے ہوئے ہیں، یا پھر خالی مفعول آیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اب ہم ان کی شیپس اور شکلوں سے اور چیزوں سے ڈھونڈیں گے، پہچانیں گے. لیکن جملہ مرکب جاری جس جملے میں بھی آئے گا، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. اسمیہ ہے تو ہم متعلق اسم کہیں گے،
اور فعلیہ ہے تو متعلق فعل، یعنی کہ وہ کچھ بھی اس فعل یا اس اسم کے بارے میں ایکسٹرا نالج دے رہا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کہا ہے؟ تم پر، تم سب پر، یعنی کہ وہ کلیئر کر رہا ہے کہ فرض کر دیے گئے ہیں. فعل کیا ہے کہ فرض کر دیے گئے ہیں، اور کیا فرض کر دیے گئے ہیں وہ اس نے بتا دیا کہ قصاص فرض کر دی ہے، یا روزے فرض کر دیے ہیں، یا جہاد فرض کر دی ہے. اب یہ جملہ تو انکمپلیٹ ہے. فرض کر دی ہے جہاد، فرض کر دی ہے روزے، فرض کر دی ہے قصاص. کس پر؟ ہمیں بات تو سمجھ نہیں آئی. تو وہاں اس متعلق فعل نے کلیئر کیا کہ تم سب پہ، جو تم لوگ پڑھ رہے ہو، جو تم لوگ اس قرآن کو اس وقت پڑھ رہے ہو، تم سب پہ فرض کر دیا ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ اس نے ایک ایڈیشنل بات بتانی ہے، ایک ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہے. جملہ فعلیہ میں تو ہم نے کہا نا فعل یا فعل بالفاعل ہوتا ہے. ایک جملہ فعلیہ کی قسم یعنی کہ فعل ہوگا اور فاعل ہوگا. دوسری قسم میں فعل ہوگا اور مفعول ہوگا. تیسری قسم میں فعل ہوگا اور فاعل اور مفعول دونوں ہوں گے. لیکن جو مرکب جاری ہوگا وہ متعلق فعل کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہوگا. تو یہ کہلاتا ہی متعلق ہے. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی کسی بھی جملے میں ہوگا اسمیہ یا فعلیہ تو اس کا نام ہی متعلق یاد کر لیں آپ لوگ. اس کو ہم متعلق کہتے ہیں. اگر اسمیہ جملے میں ہے تو متعلق اسم، اور اگر فعلیہ جملے میں ہے تو متعلق فعل، یعنی کہ کچھ بھی یہ ایکسٹرا خبر دے رہا ہوگا جو کہ اس جملے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کتبہ جو ہے وہ فعل ہو گیا، کیونکہ اس میں سے ہم نے باہر ڈھونڈ لیا کہ پیش والا حصہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے مفعول باہر آیا ہوا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے فعل. علیکم، اللہ حرف جر اپنے مجرور اسم کم کے ساتھ مل کے متعلق فعل بن رہا ہے، یعنی کہ کتبہ فرض کیا گیا، اس کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے کہ کس پہ فرض کیا؟ تم سب پہ فرض کیا. اور کیا فرض کیا؟ الصیام، وہ مفعول نکل کے باہر آ گیا، روزے فرض کیے. اب بات کلیئر ہوئی؟ پورا جملے آپ کو بنانا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی نادیہ اپا. سسٹر یہ آپ نے کہا ہے نا کہ مرکب جاری، تو اس میں پھر مرکب جاری کون سا ہوا؟ اللہ جو ہے وہ حرف جر ہے نا بیٹا. نہیں، یہ آپ 183 آیت کا ہی کر رہے ہیں نا؟ جی علیکم کو کہہ رہی ہوں نا، علیکم مرکب جاری ہے، اللہ حرف جر ہے، اور کم کی جو ضمیر ہے وہ مجرور ہم نے پڑھا تھا نا، تے کی شکل فائلی ہوتی ہے اور کاف کی شکل مفعولی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کاف کی شکل زبر کے پاس بھی ہے اور زیر کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. تے کی شکل صرف پیش کے پاس ہے اور کاف کی شکل زبر زیر دونوں کے پاس ہے. تو اب کیونکہ یہ حرف جر ہے تو اب ہم اس کو زبر والی کم نہیں کہیں گے بلکہ زیر والی کم کہیں گے. تو اس کو ہم مجرور اسم کہیں گے، مجرور ضمیر. تو حرف جر اپنے مجرور ضمیر کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن گیا، اور مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے کیونکہ فعلیہ جملہ ہے تو متعلق فعل کہلائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو اب اس جملے کو ہم اگر گرامیٹک انالیسس کرنی ہوگی تو کتبہ کو نیچے ہم لکھیں گے فعل. ٹھیک ہے. اور مجہول ہم لکھ دیں گے اس کو مجہول فعل، اور اللہ کے نیچے لکھیں گے حرف جر، کم کے نیچے لکھیں گے مجرور اسم، اور مل کے بن گیا مرکب جاری، اور پھر مرکب جاری کے نیچے لکھیں گے متعلق فعل. اب فعل اپنے متعلق فعل اور اپنے مفعول، جس کو ہم بریکٹ میں آپ مفعول لکھ دو، ویسے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ فعل ہے اور مفعول ہے اور متعلق فعل ہے. تو کیونکہ اس میں فعل کے ساتھ صرف مفعول ہے تو یہ اب دوسری ٹائپ آف جملہ ہو گیا.
पहला होता है फेल फाइल के साथ, दूसरा जुमला फेल या फेल मफूल के साथ, और तीसरा जुमला फेल या जिसमें फाइल और मफूल दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब ये सेकंड टाइप में से आ गया। 10:10 हो गए, बहुत माजरत। इंशाल्लाह मजीद हम अगली क्लास में भी मजीद डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे रह गए इंशाल्लाह उनसे करवाऊंगी। आप लोगों ने खुद भी कुरान में ढूंढने हैं अल्फाज, ठीक है, मजहूल के। मैंने वैसे आप लोगों को पिछली दफा भी असाइनमेंट दी थी, मुझे शायद 1-2 लोगों की तरफ से मिला कि आप लोगों ने मजहूल वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद इसको देखेंगे, मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे। जब तक आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, हम आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, जब आप तमाम लोग कहोगे कि हमें बिल्कुल क्लियर आ गया है, तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोशिश करना आप पेज से शुरू होने वाले अल्फाज तलाश करो। कुरान जब आप ड्यूरिंग द वीक पढ़ोगे, तो जो भी आपको फेल माजी का ऐसा कोई वर्ड मिलता है, चाहे मुजारे का भी मिल जाता है, मुजारे भी ये तान अगर पेज से शुरू हो रही है तो वो मुजारे मजहूल होगा, वो भी नोट करते जाना, क्योंकि इंशाल्लाह इसके बाद हम मुजारे मजहूल ही पढ़ेंगे। तो अगर किसी की भी नजरों से कोई भी ऐसा लफ्ज कुरान पढ़ते हुए आता है, तो प्लीज उसी वक्त उसको नोट डाउन कर लें। सूरत का नाम और आयत नंबर मस्ट है बताना, ठीक है, ताकि सारे हम मिल के उसको कुरान में देख सकें। आप सब ने कोशिश करनी है, आपके पास पूरा हफ्ता है, उसमें जब जब कुरान पढ़ोगे ऐसे अल्फाज आपके पास कॉपी पेंसिल हो, जब कोई स्टार्ट पेज से होता है, चाहे माजी या मजहूल मुजारे, आपने फौरी तौर पे सूरत का नाम और उसका आयत नंबर लिख लेना है, ठीक है, और वो मुझे सेंड कर देना इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ द वीक, और फिर हम मिल के उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? मैम मुझे एक बात पूछना था। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम। 182 के अंदर कुतिबा अलल लजीना, जी अला हरफे जर है जी, और अल लजीना इसमें मौसूला है जी। तो अला के बाद जो इसम होता है वो क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा मुतालिक। जी, ये दोनों मिलके मुतालिक बन जाएंगे ना। बन गया। अला हरफे जर है, वो अल्लजीना इसम। अब ये अल्लजीना वो इसम है कि जो मबनी कहलाता है, यानी कि जिसकी शेप फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जी जी। तो अगर वो हरफे जर के बाद होगा तो हम उसको मजरूर इसम कहेंगे, अगर वो मफूल की जगह होगा तो हम उसको मंसूब इसम कहेंगे, और अगर वो नॉर्मल लिखा होगा किसी भी जगह के बगैर तो वो मरफू कहलाएगा, यानी कि उसकी अपनी शक्ल नहीं बदलेगी, उसकी सिचुएशन से पता चलेगा कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई हुई है, कि वो रफा है, नसब है कि जर है। क्योंकि हरफे जर के बाद आया हुआ है तो हम इसको हरफे जर और अल्लजीना को मिला के हम कहेंगे कि हरफे जर अपने मजरूर इसम अल्लजीना के साथ मिलके मुतालिक बन गया है, मुतालिक बन गया उस फेल के बारे मेरी में। क्लास शुरू हो गई है, मैं चली जाऊं? जी जी, मैं बंद कर रही हूँ, ये तो उसने अपना पर्सनल सवाल किया है, आगे नहीं पढ़ा रही, आप जा सकते हो। अच्छा, आपको मुतालिक है। क्लियर हो गया? जी जी। आपने आयत नंबर कौन सी बोली है? 187? 182 था। 182 कुतिबा 183 था, 183 है जो 83 हुई, मैं कह रही हूँ 183। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी जाऊंगी, मुझे जी जी सारे जाए बेशक, मैं आगे नहीं पढ़ा रही, मैं से वो आयत को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और जो बच्चे आज मिस हो गए हैं इंशाल्लाह उनसे मैं पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको एक दफा दोबारा जरूर सुनना लेक्चर को, ताकि आपको मजीद अच्छे से बात समझ आए। जी माशाल्लाह, काफी समझ तो आई है, इंशाल्लाह मजीद देखें। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। कोई दुआ पढ़ दे प्लीज जल्दी से। अल्लाह हाफिज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम।